ناظرین کرام، پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو کہ مختلف تہذیب کے گڑھ رہے ہوں۔ یہاں ہر تہذیب اپنے اپنے زمانے کے کچھ لازوال اثرات چھوڑ گئی۔ ان اثرات کو جانچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز کسی تہذیب کا قلعہ ہوتی ہے، جو کہ اس تہذیب کے متعلق بہت سی چیزوں کی عکاسی کرتی ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم آپ قلعوں کے متعلق بتاتے ہیں، پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر منفرد معلومات حاصل کرتے رہیں۔ شاہی قلعہ۔ شاہی قلعہ، جسے ہم لاہور فورٹ بھی کہتے ہیں، پاکستان کا سب سے مشہور ترین قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ لاہور کی سیاحت اسے دیکھے بغیر نامکمل ہے۔ یہ قلعہ 50 ایکڑ کے وسیع رقبے پر بنا ہوا ہے اور اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس قلعے کا ذکر ہندو مذہب کی روایات میں بھی ملتا ہے۔ جب محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا، اس وقت اس نے یہاں مٹی سے تعمیر شدہ ایک قلعہ پایا۔ بعد میں ہمیں تاریخی اوراق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لاہور پر منگولوں کے حملے میں یہ قلعہ تباہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں سلطنت دہلی کے دور میں بلبن نے اس جگہ پر ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا، جو کہ اسی حالت میں رہا جب تک کہ بادشاہ اکبر کا دور آیا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں اس کی از سر نو تعمیر کروائی، اور اس کے بعد ہر آنے والے مغل بادشاہ نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے مختلف باغات بنوائے۔ شہنشاہ شاہجہان نے دیوان خاص اور موتی مسجد کی تعمیر کروائی۔ اورنگزیب نے حضوری باغ کی جانب مرکزی دروازہ بنوایا۔ اس کے بعد سکھوں اور انگریزوں کے دور میں بھی اس قلعے میں کچھ نہ کچھ کام جاری رہا۔ یہ قلعہ اپنے اندر مختلف تہذیب کے رنگ سموئے بیٹھا ہے۔ دراوڑ فورٹ۔ قلعہ دراوڑ ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے صحرائے چولستان میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا قلعہ تصور ہوتا ہے۔ یہ قلعہ سب سے پہلے ہندو راجا رائے ججا بھٹا نے 9ویں صدی میں تعمیر کروایا۔ اس وقت اس قلعے کو ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد ازاں 18ویں صدی میں یہ قلعہ ریاست بہاولپور کے زیر انتظام آ گیا اور اس قلعے کو نواب صادق محمد عباسی اول نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی پیدائش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی۔ اس قلعے کے کل 40 برج ہیں اور ہر برج 30 میٹر اونچا ہے، اور ان میں خاص بات یہ ہے کہ ہر برج کا ڈیزائن دوسروں سے مختلف ہے۔ اس قلعے کے اندرون میں ریاست بہاولپور کے نوابوں اور ان کے خاندان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ چولستان جیپ ریلی سے اس قلعے کو ایک نئی مقبولیت ملی اور اس خطے کی سیاست میں نمایاں بہتری واقع ہوئی ہے۔ روہتاس فورٹ۔ قلعہ روہتاس ضلع جہلم کی تحصیل ڈینا میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے گکھروں کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تعمیر کروایا۔ یہ شیر شاہ سوری کی ہی بنائی گئی جی ٹی روڈ سے تقریباً 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس قلعے کی تعمیر بڑے پتھروں سے کی گئی، جو کہ اس زمانے میں ایک عجوبے سے کم نہ تھی۔ اس قلعے کے کل 12 دروازے ہیں، جن میں سے سہیل دروازہ، قابلی دروازہ اور کشمیری دروازہ سر فہرست ہیں۔ اس قلعے میں قابلی دروازے کے قریب ایک مسجد بھی موجود ہے، جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد یہ قلعہ مختلف حکومتوں کے زیر تسلط رہا، جس میں بادشاہ اکبر کے دور میں اس میں مان سنگھ کی حویلی تعمیر کروائی گئی، جو کہ قابل دید ہے۔ یہ قلعہ اس وقت اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی لسٹ میں موجود ہے۔ بالا حصار فورٹ۔ یہ تاریخی قلعہ پشاور میں واقع ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں۔
اس قلعے کا یہ نام اس کی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس قلعے کی ابتدائی تعمیر کے متعلق تاریخ دانوں کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں، البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ جب احمد شاہ ابدالی نے پشاور فتح کیا تب یہ قلعہ موجود تھا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے اس قلعے کی تعمیر و مرمت کروائی اور بعد ازاں تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کو موسم سرما کے لیے درانی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ بعد میں یہ قلعہ سکھوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے بعد یہ انگریزوں کے قبضے میں آیا۔ آج کل یہ قلعہ فرنٹیئر کور کے زیر انتظام ہے اور ہفتے اور اتوار کے روز عام عوام کے لیے کھولا جاتا ہے۔ بلتیت فورٹ، یہ قلعہ گلگت بلتستان میں وادی حمزہ میں واقع ہے۔ اس قلعے کی تعمیر تقریباً 700 سال پہلے کی گئی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ اس میں بڑی تبدیلی 16ویں صدی میں واقع ہوئی جب حمزہ کے شہزادے کی شادی بلتستان کی شہزادی سے ہوئی، جو کہ اپنے ساتھ بلتی کاریگر لے آئی۔ ان کاریگروں نے اس قلعے کو بلتی آرکیٹیکچر کا شاہکار بنا دیا۔ بعد ازاں انگریزوں کی آمد کے بعد بھی اس قلعے میں نمایاں تبدیلیاں کی گئیں، لیکن اس کے بعد اس قلعے پر زیادہ توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی خستہ حال ہو گیا اور یہاں تک کہ یہ یونیسکو کی خطرے سے 2-4 عمارتوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اسے آغا خان ٹرسٹ کے زیر انتظام دے دیا گیا، جس نے اس کو مرمت کے بعد ایک عجائب گھر کی شکل دے دی۔ اٹک فورٹ، یہ قلعہ جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اٹک میں واقع ہے۔ اس قلعے کو بادشاہ اکبر نے 1583 میں دریائے سندھ کے کنارے تعمیر کروایا۔ اس قلعے کو تعمیر کرانے کا مقصد افغانستان سے حملوں کو روکنا تھا۔ اس قلعے پر 1758 میں مرہٹوں نے قبضہ کیا، جو کہ بعد میں احمد شاہ ابدالی نے چھڑوایا اور بعد میں اس کو سکھوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد اس قلعے کا قبضہ انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ یہ قلعہ ترک آرکیٹیکچر شاہکار ہے۔ اس قلعے کے کل 4 دروازے ہیں، جن کے نام دلی دروازہ، لاہوری دروازہ، کابلی دروازہ اور موری دروازہ ہے۔ یہ قلعہ موجودہ دور میں پاکستان آرمی اور SSG گروپ کے زیر انتظام ہے، جبکہ عام عوام کو اس قلعے کی دیدار کی اجازت نہیں ہے۔ رانی کوٹ فورٹ، یہ قلعہ صوبہ سندھ کے شہر جامشورو میں کیرتھر نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اس قلعے کو دی گریٹ وال آف سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے متعلق کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، تاہم اس قلعے کو مقبولیت تالپوروں کے دور میں ملی۔ اس قلعے کی دیواریں 10 میٹر بلند ہیں، جبکہ اس قلعے کے 4 دروازے ہیں۔ اس قلعے کا نام یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں موجود ہے۔ رام کوٹ فورٹ، قلعہ رام کوٹ میرپور آزاد کشمیر میں منگلا لیک کے کنارے پر موجود ہے۔ یہ قلعہ کشمیر میں ڈوگرا مہاراجہ کے زیر انتظام رہا ہے۔ اس قلعے میں منگلا ڈیم کا دلکش نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس قلعے تک رسائی کشتیوں کے ذریعے کی جاتی ہے اور اسے دیکھے بغیر میرپور کی سیاحت ادھوری رہ جاتی ہے۔ چترال فورٹ، یہ قلعہ دریائے چترال کے کنارے واقع ہے۔ اس کے ارد گرد ہندوکش کے پہاڑ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس قلعے کو روایات کے مطابق 1774 میں شاہ کتور دوئم نے تعمیر کروایا۔ آغاز میں یہ قلعہ ریاست چترال کی افواج کے لیے بیرک کا کام کرتا رہا۔ بعد ازاں ریاست چترال کا پاکستان میں ضم ہو جانے کے بعد اس قلعے کو ریاست چترال کے بجائے کے آخری حکمران کی ملکیت میں دے دیا گیا، جو کہ آج تک اسی خاندان کی ملکیت میں ہے۔ اس قلعے میں سب سے خاص بات اس کی بارادری ہے، جو کہ سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس قلعے سے کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی
ترچ میر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لال قلعہ مظفر آباد۔ اس قلعے کی تعمیر کا آغاز کشمیر کے چک حکمرانوں نے 1559 میں دریائے نیل کے کنارے کروایا۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد مغلوں کے حملے سے بچاؤ تھا، لیکن اس کی تعمیر ان کے ہاتھوں مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی تعمیر کو مکمل مظفر آباد کے بانی سلطان مظفر خان نے 1646 میں کیا۔ ڈوگرا سلطنت کے حاکم گلاب سنگھ نے 1846 میں اس کی مرمت کروائی اور اسے اپنے سیاسی اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس قلعے کو 2005 کے زلزلے میں بے حد نقصان پہنچا اور یہ حکومتی تعاون کا منتظر ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔